دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ اگر جوانی کو کنٹرول کر لیا تو آپ ایک اچھے مرید بن سکتے ہیں۔ بیکار لوگوں کے دلوں میں شیطان فوراً دروازہ کھول دیتا ہے۔ بیکار انسان کو شیطان جلدی ورغلا لیتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو۔ زبان ہی سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وہ کوئی اقتدار بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو کوئی دوسروں کا ادب نہیں کرتا کوئی دوسرا بھی اس کا ادب نہیں کرتا۔ ادب سے ہی فقیری حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ادبی علم حاصل کرو، یہ کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ دوست 1000 بھی کم ہے اور دشمن ایک بھی زیادہ ہے۔ دشمن کی دشمنی ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے ساتھ بار بار اچھائی کی جائے۔ بد اخلاق وہ ہے جو کہ غصے کی حالت میں اپنے نفس کا مالک نہ رہے۔ بعد میں پچھتانے سے اچھا ہے کہ پہلے اپنی نفس کو کنٹرول کر لیں۔ دوسروں کی خوشی اپنے غموں کو تازہ کرتی ہے اور غم اپنے غموں کو ہلکا کرتا ہے۔ بس یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ نیکی کا آغاز مشکل اور انجام اچھا ہوتا ہے، برخلاف بدی کے اس کی ابتدا میں لذت اور انجام تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ غریب شخص امیر کا اتنا محتاج نہیں جتنا کہ امیر شخص غریب کا، کیونکہ امیر کا کوئی کام غریب کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر زندگی بہتر بنا سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو محنت کر کے کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو دنیا چھوڑ کر آخرت کو پا سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو اپنے والدین کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت میں نام کما سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو اپنے پیر و مرشد کی بات کو مان کر فلاح پا سکتے ہو۔ تنگ نظر وہ ہے جس کو جب دو برائیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ دونوں کو ہی اختیار کر لیتا ہے۔ عمدہ چیز کا حاصل کرنا کوئی خوبی نہیں بلکہ اس کو عمدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی حمایت میں ثابت قدم رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی ایک مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیکی پہاڑ کی ایک غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے اس غار میں جا کر اس عورت کو پکڑ لیا اور اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے بآواز بلند آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کے کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سایوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور ہر وقت موقع کے مناسب سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تم اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو
کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔